آج اگر تمہاری آنکھوں سے گرنے والا ایک ایک آنسو تمہارے گالوں کو جلا رہا ہے، اگر دل پر اتنا بوجھ ہے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا درد دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو رک جاؤ، کیونکہ خدا کی قسم تمہاری آنکھ سے گرنے والا ہر ایک آنسو ضائع نہیں ہو رہا، بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گواہ بن رہا ہے۔ بس تھوڑا سا انتظار کرو، کیونکہ جس رب نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے، اس نے تمہارے لیے ایک ایسا معجزہ سنبھال کر رکھا ہے جو تمہاری سوچ سے بھی بڑا ہے۔ انسان جب کسی شدید تکلیف، بیماری، رزق کی تنگی یا دل ٹوٹنے کے مرحلے سے گزرتا ہے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے کہ صرف میں ہی کیوں؟ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزما نہ جائے؟ یہ آزمائش تمہاری تباہی کے لیے نہیں بلکہ تمہاری پاکیزگی کے لیے ہے۔ جیسے سونے کو آگ میں تپاوا جاتا ہے تاکہ اس کی ملاوٹ دور ہو سکے، بالکل اسی طرح انسان کو آزمائش کی آگ سے گزارا جاتا ہے تاکہ اس کی روح سے دنیاوی محبت اور گناہ دھل جائیں۔ جب رات کے آخری پہر جب سب سو رہے ہوتے ہیں، تم اپنے بستر پر تڑپتے ہو اور خاموشی سے تمہاری آنکھوں سے جو قطرے نکل کر تکیے میں جذب ہو جاتے ہیں، کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ ضائع ہو گئے؟ ہرگز نہیں، وہ آنسو تمہاری خاموش پکار ہیں جو بغیر الفاظ کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دو قطرے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، ایک وہ خون کا قطرہ جو اس کی راہ میں بہے، اور دوسرا وہ آنسو کا قطرہ جو اس کے خوف اس کی یاد میں رات کی تاریکی میں بہے۔ قیامت کے دن یہی آنسو تمہارے حق میں بولیں گے، یہ گواہی دیں گے کہ اے باری تعالیٰ، تیرے اس بندے کا دل ٹوٹا تھا، لوگ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، لیکن اس نے تیرے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، اس نے صبر کیا اور صرف تیرے در پر رویا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم پر آزمائش بہت بڑی ہے تو ذرا انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں پر نظر ڈالو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے محبوب بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور پھر رب نے نہ صرف ان کی بینائی لوٹائی بلکہ بیٹے کو مصر کا بادشاہ بنا کر سینے سے لگوایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سالہ سال شدید بیماری میں مبتلا رہے، مال و دولت اور اولاد چلی گئی، لیکن ان کی زبان پر شکو نہیں آیا۔ جب صبر کا امتحان پورا ہوا تو اللہ نے پہلے سے زیادہ عطا کر دیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے، جسم مبارک لہولہان ہوا، لیکن اپنے بددعا کے بجائے رحم کی دعا کی۔ ان سب نے ایک ہی سبق دیا کہ تھوڑا انتظار کرو، اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم جلدی کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آج دعا مانگی اور کل ہماری تکلیف ختم ہو جائے، لیکن یاد رکھو اللہ تمہاری دعا کی قبولیت میں تاخیر اس لیے نہیں کرتا کہ وہ سنتا نہیں، بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ تمہیں اس نعمت کے قابل بنانا چاہتا ہے۔ کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ تمہیں لگا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، اب سب ختم ہو گیا، لیکن پھر اچانک کہیں سے ایسی غیبی مدد آئی کہ تم حیران رہ گئے۔ وہ جو تمہارا رب ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تمہیں اس درد میں اکیلا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جس طرح اندھیری رات کے بعد سورج کا نکلنا یقینی ہے، بالکل اسی طرح تمہاری اس تکلیف کے بعد آسانیاں آنا بھی طے شدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آج اگر تمہارا دل بوجھل ہے تو اکیلے میں بیٹھو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور اپنے رب کے سامنے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دو، اپنے آنسوؤں کو بہنے دو، کیونکہ یہ آنسو تمہیں تمہارے رب سے جوڑ رہے ہیں۔ تھوڑا سا صبر کرو، تھوڑا سا انتظار کرو، تمہاری دعاؤں پر کان یعنی ہو جا کا حکم لگنے ہی والا ہے، تمہاری اندھیری رات کی صبح بس آنے ہی والی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، جو بھی اس وقت کسی شدید آزمائش، غم اور تکلیف میں مبتلا ہے، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، ان کے آنسوؤں کو، ان کاف کو ان کی بخشش اور کامیابی کا ذریعہ بنا، اور ان کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ آمین رب العالمین۔
اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جنہیں آج امید کی ضرورت ہے۔